بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے ساڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی نماز پڑھنے کا سوال تو آپ بعد میں کریں، پہلے پوچھیں ساڑی پہننا کیسا ہے۔ ساڑی پہننے کا مسئلہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں ساڑی یہ غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ انہی کا عرف سمجھا جاتا ہے، یعنی ساڑی پہننے والی عورت عموماً غیر مسلم ہی ہوتی ہے اور مسلمانوں میں ساڑی کا بالکل رواج نہیں ہے، تو وہاں پر ساڑی پہننا یہ غیر مسلموں سے مشابہت کی وجہ سے، تشبہ بالہنود کی وجہ سے، تشبہ بالکفار کی وجہ سے ساڑی پہننا وہاں کے مسلم عورتوں کے لیے منع ہوگا۔ اور جہاں ساڑی پہننے کا عام رواج ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، مثلاً بنگال میں ہے، بہار کے بعض علاقوں میں ہے کہ وہاں ساڑیاں پہننا عام رواج ہے، مسلمان غیر مسلم اس میں لباس کے اعتبار سے، ساڑی کے اعتبار سے کوئی تمیز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہاں ساڑی پہننا منع نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تشبہ نہیں لازم آئے گا۔ یہ تو مسئلہ تھا ساڑی پہننے نہ پہننے کا۔ باقی نماز ساڑی پہننے میں ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، تو اس میں اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس ساڑی پہننے سے سطر پورا چھپ رہا ہے کہ نہیں، چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں، پیر کے پنجے کو چھوڑ کر باقی پورا جسم ڈھکنا، یہ عورت کے لیے نماز صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ پورا جسم اس کا ستر ہے، لہذا وہ گردن سر سے لے کر کے پاؤں تک اگر ساڑی اس طرح پہنے ہوئے ہے کہ پیٹ وغیرہ بھی پوری طرح چھپی ہوئی ہے اور جو ہے کوئی بھی حصہ اس طرح کھلا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً ساڑی پہننے میں کچھ حصہ کھلا رہ جاتا ہے، جو بلوز اور ساڑی کا جو رواج ہے اگر اس میں اہتمام نہ کیا جائے تو جسم کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، تو اس لیے نماز صحیح ہونے کے لیے اس شرط کو پورا کرنا ہوگا کہ کوئی حصہ جسم کا 1/4 کے برابر بھی کھلا، ویسے کل بھی کھلا نہ رہے لیکن اگر کچھ کھلا رہ گیا تو اگر کسی ایک عضو کا 1/4 برابر کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ساڑی پہن کر نماز پہننے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہو ساڑی سے، تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔